رحمت کا ارمان، شان السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر سایہ فگن ہیں۔ آئیے آج اس مبارک مہینے کی چوتھی افطاری کے موقع پر کچھ لمحات کے لیے رک کر تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ رمضان کی ایک بات بہت حیران کرتی ہے، اور وہ ہے وقت کی رفتار۔ ایسا لگتا ہے جیسے مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے بس ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ سچ میں یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے نا کہ رمضان کے 4 دن گزر بھی گئے، جیسے کوئی ہوا کا جھونکا آیا اور چلا گیا۔ 4 روزے ہمارے مکمل ہو گئے اور وقت ہے کہ جیسے پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں، کچھ لوگوں کے لیے تو یہ بس 4 دن ہیں جو گزر گئے، ختم۔ لیکن ایک مومن کی نظر سے دیکھیں نا تو یہ صرف دن نہیں تھے، یہ تو توبہ کے، مغفرت کے اور خود کو بدلنے کے 4 قیمتی موقع تھے۔ یہ وقت ضائع نہیں ہوا، بلکہ یوں سمجھیں کہ رحمت سمیٹنے کے 4 دروازے تھے جو ہم پر کھولے گئے تھے۔ اچھا، اب ذرا بات کرتے ہیں افطاری کے اس خاص لمحے کی۔ یہ صرف بھوک مٹانے کا نام تو بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب بہت گہرا ہے، بہت روحانی ہے۔ افطاری اصل میں تو ایک کامیابی کا جشن ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب ایک بندہ اپنے رب کا حکم پورا کر کے اس کی رضا کے لیے دن بھر بھوک پیاس سہ کر اس کے حضور سرخرو کھڑا ہوتا ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کا ایک بہت ہی انمول لمحہ ہے۔ اس لمحے کی قدر کو سمجھنے کے لیے ذرا پورے دن کا تصور تو کریں۔ شدید گرمی، پیاس کی شدت، بھوک کا احساس، اور یہ سب کچھ ہم نے برداشت کیا، قابو میں رکھا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر نظر پڑتی ہے دسترخوان پر سجی نعمتوں پر اور سامنے رکھی اس ایک کھجور پر، وہ کھجور جو ایک لمبے صبر والے انتظار کے ختم ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ اور پھر فضا میں گونجتی ہے وہ مقدس آواز، اذان کی صدا۔ یہ اعلان ہے کہ رب کا حکم پورا ہوا اور اب اس کی بے شمار نعمتوں سے فیضیاب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ صرف روزہ کھولنے کا وقت نہیں ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جب روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، ایک دعا جو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو ان ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ رمضان ہم سے اندرونی تبدیلی کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ ذرا اپنے دل کی حالت کا بھی جائزہ لیں۔ ہمیں خود کو بار بار یاد دلانا ہوگا کہ روزے کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے۔ اس کا گہرا مقصد ہمارے سخت ہو چکے دلوں کو نرم کرنا ہے، انہیں گناہوں کی میل سے پاک کرنا ہے۔ تو آئیے آج اس چوتھی افطاری پر ہم سب ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال کریں، کیا ان 4 دنوں میں میرے دل میں کوئی نرمی آئی؟ کیا میرا دل پہلے سے کچھ زیادہ صاف ہوا؟ اور دیکھیں، دل کی صفائی کا امتحان تو ہمارے عمل سے ہی ہوتا ہے۔ خود سے پوچھیں، کیا ہم نے کسی ایسے شخص کو معاف کیا جس نے ہمیں تکلیف دی تھی؟ کیا ہم کسی غمزدہ انسان کے دکھ میں شریک ہوئے، اس کا سہارا بنے؟ اگر ہمارے دلوں میں اب بھی حسد، تکبر، غصہ اور نفرت جیسی بیماریاں موجود ہیں نا، تو یہ ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے کہ ہمیں ابھی اپنے نفس پر اور محنت کرنی ہے۔ رمضان کا کام ابھی باقی ہے۔ اچھا، دل کی صفائی کے بعد آئے اس لمحے کو شکر گزاری اور دعا کے لیے خاص بنائیں۔ ذرا ان ان گنت نعمتوں کو یاد کریں جو ہمیں ہر روز ہر پل عطا کی جاتی ہیں۔ بس ایک لمحے کے لیے ان چہروں کو یاد کریں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ اسی دسترخوان پر موجود تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اور پھر اپنی ذات پر شکر کریں کہ ہمیں زندگی کا ایک اور سال ملا عبادت کے لیے۔ یہ مبارک مہینہ دوبارہ نصیب ہوا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے، خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں خود کو سدھارنے کا ایک اور موقع عطا کیا۔ تو جب افطار کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو اپنی دعاؤں کا دائرہ تھوڑا وسیع کریں، انہیں صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین کی صحت اور برکت کے لیے دعا کریں، اس دنیا سے جانے والے اپنے پیاروں کے لیے رحمت طلب کریں، اور ہاں، پوری امت مسلمہ کے امن و سلامتی کے لیے بھی دعا کریں۔ اب اس ساری سوچ وچار کو صرف سوچ تک ہی نہیں رکھنا ہے۔ آئیے آج کی افطاری پر ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ رمضان کے جو دن باقی ہیں نا، انہیں بہترین طریقے سے گزاریں گے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، بلکہ یہ تو آنے والے 11 مہینوں کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ یہ ہماری روحانی اصلاح اور رب کے قریب ہونے کا ایک سنہرا موقع ہے، اور اس ٹریننگ کا آغاز ایک پختہ ارادے سے ہوتا ہے۔ تو آئیے عہد کہیں کہ ہم ان 4 کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ پہلا، نماز وقت پر، کیونکہ یہ دین کا ستون ہے۔
دوسرا روزانہ قرآن کی تلاوت کیونکہ یہ دلوں کا نور ہے، تیسرا کسی ضرورت مند کی مدد کیونکہ یہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، اور چوتھا اور سب سے بڑھ کر اپنے اخلاق کو سنوارنا کیونکہ یہی تو روزے کی اصل روح ہے۔ آخر میں یہ ایک حقیقت ہمیشہ یاد رہے، اللہ کو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمارے دل کا خلوص چاہیے، ہماری نیت کی سچائی اور ہماری بندگی کا جذبہ مطلوب ہے۔ آئیے اس رمضان کے ہر ایک لمحے کی قدر کریں، ہر سانس کو غنیمت جانیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی حقیقی قدر کرنے اور اس کی برکتوں سے اپنا دامن بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان شان رمضان ہر دل کی